سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63 نمبر سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جبکہ میں نے لیا تم سے وعدہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور میں نے بلند کر دیا تمہارے اوپر طور کو خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ لے لو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر تم نے منہ موڑ لیا اس کے بعد فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا تم پہ فضل اور اس کی رحمت لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ اور تمہیں تو معلوم ہی ہوگا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ان کو میں نے کہا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا پس میں نے بنا دیا اس کو عبرت جو ان کے سامنے تھے وَمَا خَلْفَهَا اور جو لوگ ان کے بعد میں آنے والے تھے وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور اس واقعے کو میں نے بنا دیا نصیحت متقین کے لیے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں
قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، انہوں نے کہا پناہ بخدا کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ قال ادع لنا ربک، قوم نے کہا کہ بتائیے ہمیں، ہمیں اپنے رب سے معلوم کر کے بتائیے، یبین لنا، تاکہ وہ وضاحت کرے، ما ہی، کیا ہے وہ، کیسی گائے ہوگی۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہوگی، لا فارد ولا بکر، نہ تو بوڑھی ہوگی اور نہ چھوٹی عمر، یعنی درمیانی عمر کی، عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہوگی، فافعلوا ما تؤمرون، تو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر ڈالو۔ قال ادع لنا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنے رب سے پوچھ کے بتائیے، یبین لنا ما لونہا، کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب کہتا ہے کہ وہ گائے ہوگی زرد رنگ کی، فاقع لونہا، چمک کرے گا اس کا رنگ، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے گی۔ قال ادع لنا ربک، انہوں نے کہا ہمیں اپنے رب سے پوچھ کے بتائیے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی گائے ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اب کی بار انشاءاللہ ہم ہدایت پر، یعنی یہ کام کر ڈالیں گے۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب کہتا ہے، انہا بقرۃ، یہ ایک ایسی گائے ہے، لا ذلول، جو جوتی نہ ہو، تثیر الارض، جس نے زمین کو نہ پھاڑا ہو، لا ذلول، جو جوتی نہ ہو زمین میں، یعنی ہل نہ چلایا گیا ہو اس سے، ولا تسقی الحرث، نہ کھیت کو پانی دیا گیا ہو اس سے، مسلمۃ، بالکل صاف، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ قالوا الآن جئت بالحق، قوم نے کہا کہ اب آپ صحیح بات لے آئے ہیں ہمارے پاس، فذبحوها، بس انہوں نے ذبح کر دیا اسے، وما کادوا یفعلون، اور وہ نہ تھے ایسا کرنے والے۔ سامعین کرام، یہ قوم یہود کا واقعہ ہے، واقعات بلکہ آ رہے ہیں، اور گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یعنی دو پہلو ہیں ان واقعات کے۔ ایک تو شان نزول کے مطابق ہمیں ان کے اعمال کو سمجھنا ہے کہ انہوں نے کیا 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 تھا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں یا نصیحتیں ہیں یا کیا ہدایت ہے ہمارے لیے۔ یہ پہلا واقعہ جو ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم آؤ میرے پاس 40 دن کے لیے، اور میں تمہیں شریعت اور کتاب دوں گا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ تقریباً 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تو جب طور پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی اونٹ میں ہو گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ الواح جو ہے وہ دیں اور ان سے بات چیت بھی کی، اور جب پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہ تختیاں لے کے کتاب لے کے آئے اپنی قوم کے پاس، تو قوم نے کہا کہ بھئی ہم تو نہیں مانتے، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم آپ پر ایمان یقین نہیں کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ،
یہ مضمون آ رہا ہے آگے سورہ اعراف میں. تو ایک چیخ نے، ایک صاعقہ نے آ گئی اور یہ سب لوگ بے ہوش ہو گئے. تو جب بے ہوش ہو گئے یا مر گئے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اس کا واقعہ سورہ اعراف میں آئے گا کہ قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء. یہ واقعہ وہاں تفصیل سے آئے گا. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ذریعے وہ دوبارہ یعنی ہوش میں آ گئے یا زندہ ہو گئے. تو وہاں ایسی پوزیشن تھی. آج کا سبق کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تم پر میں نے پہاڑ کو بلند کر دیا. سامعین کرام، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات ضرور یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ پہاڑ کو جڑ سے اٹھا کر اوپر کرنا یہ کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی کوئی خاص ضرورت ہو. بہرحال وہاں پوزیشن ایسی تھی کہ وہ دامن کوہ میں تھے. قوم جو تھی دامن کوہ میں تھی اور پہاڑ تھا، بلند پہاڑ تھا، کوئی گویا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے. ایک ہیبت ناک سما سا پیدا ہو گیا اس وقت. قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہم پر گرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیے. تو ان سے اس وقت کہا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا میں نے تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور کو کھڑا کر دیا. یعنی قدرتی طور پہ وہ دامن کوہ میں تھے، اور جب وہ پہاڑ ایسی کیفیت بن گئی کہ وہ یہ سمجھے پہاڑ ہم پر گرنے والا ہے. بعض وقت ہوتا ہے ایسا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس پہ کیفیت ایسی ہو، تو اس کیفیت میں خُذُوا مَا آتَيْنَا، اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تم لو جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے اس کو لے لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو اس میں جو ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، جو کچھ اس میں ہے اس کو لے لو. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی اپنے برے اعمال کے نتائج سے تم بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، اس کے عذاب سے بچ جاؤ. لعلکم تتقون. تو اس وقت انہوں نے تو یعنی اس وقت تو وہ وعدہ کر لیا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اپنے وعدے سے ثم تولیتم من بعد ذالک، تم پھر گئے اس کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی انہوں نے پرواہ نہیں کی. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. پہلے سامعین کرام میں اس شان نزول کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد کوشش کریں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے. دوسرا پہلو پھر تلاش کریں گے. دوسرا واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. سامعین کرام یہ ایک مشہور واقعہ تھا ان کی قومی تاریخ کا، تقریباً 1600 سال پہلے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 1600 سال پہلے کا واقعہ تھا. ٹوٹل ان کی جو مدت گزری ہے وہ 2500 سال تقریباً، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 2500 سال گزرے ہیں. لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ تقریباً 1600 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور اس میں ہوا یہ تھا کہ ہفتے کے دن کی چھٹی ہوتی تھی ان کی، یعنی ہفتے کے دن وہ لوگ چھٹی کرتے تھے، اور چھٹی ایسی تھی کہ یعنی دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے تھے اور ان کو ممانعت تھی. اس ہفتے کے دن کی چھٹی کی تاریخ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ
جس وقت فرعون کے محل میں تھے بطور شہزادہ، تو دن گزار رہے تھے، اور بنی اسرائیل تو ان کو معلوم تھا ان کی قوم ہے، میں بنی اسرائیل میں سے ہوں، تو انہوں نے بنی اسرائیل کو یعنی ایک ریلیف دینے کی ایک ترکیب لگائی، اور فرعون سے کہا کہ دیکھو یہ یعنی تمہارے غلام ہیں اور تم نے ان کو غلام بنایا ہے، تو اور یہ ہفتے کے 8 دن جو ہیں یا 7 دن ہفتے کے جٹے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح تو ان کی قوت زائل ہو جائے گی، تم انہیں ایک ہفتے میں 1 دن چھٹی دے دیا کرو تاکہ یہ اس میں آرام کریں اور دوبارہ سے پھر وہ کام کے لیے تیار ہو جائیں، تو اس طرح ان کی انرجی جو ہے وہ بحال رہے گی، ورنہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے کمزور ہوتے جائیں گے اور تمہارے کام میں فرق آئے گا۔ تو فرعون کی اس وقت سمجھ میں بات آ گئی، تو اس نے ہفتے کی چھٹی ان کے لیے مقرر کر دی۔ یہ ہفتے کی چھٹی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تھی، یعنی اس میں پابندی تھی کہ آپ نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، اس کاروبار اس میں نہیں کرنا، جیسا کہ یعنی حکومت نے بھی 1 دن کا چھٹی کر رکھا ہوا ہے، لیکن دین میں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں چھٹی کی کوئی دن مقرر نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ ہماری کوئی چھٹی کا دن مقرر نہیں ہے، البتہ مبارک دن ہے، جمعے کا دن چھٹی کا دن نہیں ہے ہمارا، لیکن مبارک دن ہے۔ اس میں صرف اتنا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پابند کرتا ہے کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ کہ تو بہرحال جمعے کے دن ہمارا صرف تھوڑا سا یعنی ایک طویل بریک ہوتا ہے جمعے کی نماز کے لیے، اور اس میں کام کاج کرنا، دنیا کا کام کاج کرنا ہمارے لیے ممانعت ہے، لیکن ان کی شریعت میں سارے دن کی چھٹی ہوتی تھی دنیا کا کام کاج، اور اتنی اس میں سختی تھی، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ان کی جس نے جو کام کرتا یا غلطی کر بیٹھتا تو اس کی سزا جو تھی موت تھی۔ تو اسی چھٹی کے تناظر میں ان کو چونکہ کام کرنے میں پابندی تھی، تو ایک ایسی قوم تھی شرق اردن کے کنارے کہ وہ وہاں یہ یہود قوم جو تھی وہ آباد تھی، اور ان کا پیشہ جو تھا ماہی گیری تھا۔ تو ہفتے کے دن یہ ہوتا تھا کہ ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہفتے کے دن مچھلیاں جو ہے زیادہ تعداد میں بھیج دیتے تھا، تو ان کی وہ یعنی مذہبی طور پہ تو پابند تھے کہ بھئی وہ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، تو کیا ہوا کہ ایسا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش اس میں یعنی مقرر کر دی تھی، اور ہفتے کے دن کے علاوہ جو ہے وہ مچھلیاں زیادہ نہیں آتی، تو ان کے منہ میں پانی آ گیا، تو انہوں نے ایک ہیلا اس کے لیے تراش دیا۔ ہیلا کیا تراشا کہ سمندر کے لیے نالیاں بنا دی، اور نالیوں کے سرے پہ انہوں نے حوض بنا لی، تو جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں جو تھیں وہ اس میں یعنی زیادہ اچھل اچھل کے آتی، تو وہ نالیوں میں بھی آ جاتی، جب نالیوں میں آ جاتی تو پھر وہ حوض میں بھی آ جاتے، جو انہوں نے بڑے بڑے تالاب یا حوض بنائے تھے تو اس میں بھی آ جاتے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ کرتے یہ تھے کہ جب مچھلیاں آ جاتی تھی، حوض تالاب وغیرہ بھر جاتے تھے، تو وہ اس نالی میں بند باندھ دیتے تھے، اس میں بند لگا دیتے تھے، تو مچھلیاں پھر واپس جا نہیں سکتی تھی، بس صرف بند لگا دیتے تھے، ہفتے کے دن وہ بند لگا دیتے،
اور پھر جو ہے اتوار کے دن وہ پکڑ لیتے تھے مچھلی، یا پکڑتے رہتے تھے پھر آرام سے. لیکن یہ انہوں نے ایک ہیلا تراش لیا تھا اپنے لیے. تو مذہبی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شریعت میں چونکہ پابندی تھی، لیکن انہوں نے یہ ایک ہیلا تراش لیا کہ ہفتے کے دن انہوں نے حوض بنا لیے، نالیاں بنا لی، اور ان نالیوں کے ذریعے جو ہے وہ مچھلیاں پھر پکڑنے لگے. یعنی براہ راست تو انہوں نے ہفتے کے دن نہ پکڑی، لیکن چونکہ بند ڈال لیے جاتے تو پھر جو ہے اتوار کے دن وہ پھر پکڑ لیتے مچھلیاں. تو ان کو یعنی پھر واعظین تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ بھئی تم ایسا نہ کرو، اس میں ہیلے، دین میں ہیلے نہ تلاش کرو. بہرحال قصہ مختصر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بندر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین، یا الفاظ آئے کہ تم ہو جاؤ بندر ذلیل. تو اس کے دو گروپ ہیں علماء کے. ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ وہ واقعی 3 بندر بن گئے، یعنی ان کی شکلیں جو ہیں مسخ ہو گئی، اور 3 دن بعد جو ہے وہ مر گئے، عذاب آ گیا اور وہ مر گئے. اور دوسرا گروپ یہ ہے کہ نہیں، دوسرا علماء کا دوسرا گروہ جو ہے مفسرین کا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کی عادتیں جو ہیں وہ بندر کسی بن گئی. تو بندر کی کیا عادت ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو تو بندر جو ہے وہ نقل اتارتا ہے، اور نقل بھی بغیر سوچے سمجھے اتارتا ہے. سامعین کرام، نقل اتارنا انسان کی فطرت میں شامل ہے. انسان کی فطرت میں کسی کی نقل کرنا فطرت میں شامل ہے. اور نقل کرنا سامعین کرام انسان کی نجات کا واحد ذریعہ ہے. اللہ اکبر. یہ نوٹ کر لیں، کیونکہ جہاں یعنی بندروں کا آپ ذکر آیا ہے، تو اس میں تھوڑی سی میں وضاحت آپ کے سامنے کر دوں کہ انسان کی نجات کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ نقل ہے. اور یہ نقل کرنا انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے. بچے کو آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑا سا جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، دیکھنے بالنے لگتا ہے، تو وہ بڑوں کی نقل اتارنے لگتا ہے. عام طور پہ کہ کبھی کبھی وہ بڑوں کے جوتے پہن کے خوشی محسوس کرتا ہے، اور کبھی بڑوں کی طرح چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ حجاب کرتی ہیں اور اسی طرح برقعے اوڑھتی ہیں. 3 سال 4 سال کی بچیاں جو ہیں وہ چونکہ اپنے بڑوں کو دیکھتی ہیں حجاب کرتے ہوئے، تو اسی طرح وہ یعنی منہ پہ کپڑا ڈال لیتی ہیں، آنکھیں ان کی کھلی رہتی ہیں. تو یہ صرف اس سے کہنا یہ مقصود ہے کہ نقل انسان کی فطرت میں ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ نقل کرنا انسان کی نجات کا واحد ذریعہ ہے. اگر اس نے نقل نہیں کی کسی کی تو پھر یہ تباہ ہو جائے گا. ابھی اس میں ایک مضمون ہے، اگرچہ میں رک گیا ہوں اس جگہ، اور اس جگہ تفصیل بیان کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. تو نقل کرنا انسان کی فطرت میں کسی کی نقل کرنا ہے. آپ دیکھیں معاشرہ جو ہے، رواج، آپ رواج کو دیکھیں کہ انسان، یہ عورتیں آج کل جو ہے ہماری لیڈیز وغیرہ، یہ رواج کیا ہے؟ کسی کی نقل کرنا. فیشن کیا چیز ہے کہ کوئی ایک فیشن چل پڑے تو بس پھر اس کی نقل میں سب شروع ہو جاتے ہیں. پہلے وہ قمیضوں پہ لیس لگانے کا وہ تھا، تو سب لوگ جو ہیں وہ لیسوں کے دکانداروں کے 5 گھی میں ہو گئی لیس. ہر قسم کی لیسیں جو ہیں مارکیٹ میں آ گئیں. 4 انچ 5 انچ چوڑی جو ہے وہ لیس ہر قمیض پہ لگائی جانے لگی. پہلے جو ہے آپ دیکھیں کہ چھوٹی قمیضوں کا، کیونکہ میں بھی یعنی دیکھ رہا ہوں چھوٹی قمیضوں کا رواج تھا، اب جو ہے بڑی قمیضوں کا رواج ہے. تو نقل یعنی فیشن، اور فیشن کی پھر نقل. آپ دیکھیں
بغیر سوچے سمجھے ہم. تو بہرحال یہ ایک دلچسپ مضمون ہے. نقل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان کی نجات ہے اور یہ چیز اس کی فطرت میں رکھ دی گئی ہے. لیکن نقل ہم نے سوچ سمجھ کے کرنی ہے. یعنی نقل ہماری فطرت میں ہے لیکن ہم نے بغیر سوچے سمجھے کسی کی نقل نہیں کرنی. اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور سے نوازا ہے اور علم دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بھئی تم میں تو میں نے نقل تمہاری فطرت میں رکھی ہے اور تم نے نقل کرنی ہے اور تمہاری نجات کا واحد ذریعہ نقل ہی ہے. لیکن نقل تم کس کی کرو گے؟ میں تو کہ کس کی نقل کرو. اور اگر آپ ان سے کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری نقل کرو، میرے اتباع کرو، بس میری نقل کرو. فاتبعونی، اتباع رسول ایک بہت بڑا موضوع ہے اور بہت عظیم الشان بات ہے اتباع رسول. تو جس نے رسول کی نقل نہیں کی وہ گمراہ ہو گیا اور وہ جہنم میں جائے گا. یعنی جس نے رسول کی نقل نہیں کی، یہ بات نوٹ کر لیں، اپنی کتابوں میں لکھ لیں. رسول کی نقل کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، اس کی نقل کرنا، اس کی اتباع کرنا، یہ ہماری ضرورت ہے اور یہ یعنی دلیل ہے ہماری کامیابی کی. اگر کسی نے رسول کی اتباع نہیں کی اور اس میں شرم اختیار کی، آج کل تو رسول کی اتباع میں لوگ شرم محسوس کرتے ہیں. سامعین کرام، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا لیکن آپ دیکھیں شرم محسوس کرتے ہیں. ان کو شرم آتی ہے کہ رسول کی نقل کریں، ہو بہو نقل کریں. لیکن ہو بہو نقل میں جو ہے وہ ہماری کامیابی ہے. اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے لیکن صرف میں یہ اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ نقل کرنا انسان کی فطرت میں ہے. لیکن نقل کس کی کرنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم نے میری نقل کرنی ہے، میری اتباع کرنی ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے اعرابی تھے، دیہاتی تھے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کا بٹن کہیں کھلا اوپر، انہوں نے کبھی پھر بٹن باندھے ہی نہیں. ہمیشہ بس ایک ہی ملاقات ہوئی تھی، اس میں حضور کی قمیص کا بٹن. ایک صحابی جا رہے تھے راستے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ صحابی جو تھے وہ راستے میں تھوڑا سا ایک درخت کے نیچے سے جھک کے چلے. تو اور ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ بھئی یہاں تو آپ تو جھک کے چلے لیکن یہاں تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی کہ آپ کو جھکنا پڑتا، ایسا کیوں جھکے آپ؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس راستے پہ جا رہے تھے، اس درخت کی شاخیں جو تھیں وہ بڑی تھیں اور نیچے تھی کافی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے سے گزرے اور جھک کے گزرے تھے. تو ان کی سنت کی اتباع کے لیے میں بھی اس درخت کے، اگرچہ آج وہ ٹہنی نہیں ہے لیکن چونکہ وہ جھک کے گزرے تھے تو میں بھی جھک کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی شریف جو ہے، کدو شریف، وہ پسند تھا اور سالن میں وہ تلاش کرتے تھے، لوکی کے ٹکڑے پسند تھا. حضرت عمر کو بھی محبوب تھا، اسی کی وجہ سے ان کی نقل. حضرت عمر کے بیٹے نے کہیں یہ یعنی اشارتاً یا کنایتاً کچھ الفاظ کہے جو کہ مناسب نہ تھے لوکی کے بارے میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے بات کرنا بھی چھوڑ دی کہ تم نے وہ چیز جو حضور نے پسند کی ہے اس کو ڈیگریڈ کیا ہے، میں تم سے بات ہی نہیں کرتا. سامعین کرام، ایسے بہت سے واقعات ہیں. صرف میں نقل کی بات کر رہا ہوں کہ نقل انسان کی ضرورت ہے، لیکن یہ نقل
اس کی کرنی چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ کہے، جس سے اللہ راضی ہو۔ تو نیک لوگوں کی نقل کرنا بھی یعنی نجات کا باعث بن سکتی ہے۔ یعنی اب حضور نہیں ہے، لیکن جو ہے اس میں ایک پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، کسی وقت انشاءاللہ وقت ملے گا تو اس پہ بات کریں گے۔ لیکن بغیر سوچے سمجھے نقل، سامعین یہ بھی سن لیں، بغیر سوچے سمجھے نقل کرنا تباہی کا باعث ہوتی ہے۔ تو ان پہ جو عذاب آیا، تو بندر جو ہے، بندر وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بغیر سوچے سمجھے نقل کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ وہ واقعہ سناتے تھے ایک سوداگر کا، کہ ٹوپیوں کا سوداگر تھا، دیہات سے نکلا اور ٹوپیاں بنا کے ایک ٹوکرے میں رکھی اور شہر کو چل دیا۔ راستے میں اسے کہیں بھوک لگی، کھانا اس کے ساتھ تھا، دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ تو جناب وہ کھانا کھا کے تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ بندر ساتھی درخت پہ جو تھے وہ بندر تھے، تو بندر چپکے سے ایک ایک کر کے آنے لگا اور ایک ایک ٹوپی کر کے لے گیا اور درخت پہ چڑھ گئے۔ ٹوپیوں کی ٹوکری جو ہے وہ خالی ہو گئی۔ جب وہ نیند کر کے اٹھا، تھوڑا سا سستا کے دیکھا تو ٹوکری میں جو ہے ٹوپیاں ہی نہیں۔ اوپر دیکھا، درخت پہ سارے بندروں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ سوداگر کے سر پہ بھی ٹوپی تھی۔ تو جناب اس نے بندروں کو دھمکانا شروع کر دیا، پتھر کہ کسی طریقے سے میری ٹوپی یہ پھینک دیں تاکہ میں اپنی راہ لوں۔ تو بندر تو وہ باز نہ ہے اپنے اس سے۔ تو کیا ہوا کہ اس نے اپنی ٹوپی جو ہے اس کو ایک ترکیب سوجی، اپنی ٹوپی اس نے سر سے اتار کے ان کے سامنے زمین پہ دے ماری۔ تو تمام بندروں نے اپنی سر سے ٹوپیاں اتاری اور نیچے پھینک دی۔ اس نے جلدی جلدی جو ہے وہ ٹوپیاں سمیٹ کے اپنی راہ لی۔ یعنی بندروں کو تو سمجھ میں نہیں آیا، بندر نقل کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ تو کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر بن جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں دو نقطے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نقل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، دوسری بات یہ کہ نقل آپ نے سوچ سمجھ کے کرنی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی کرنی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر بغیر سوچے سمجھے کسی کی سماج کی نقل کر لی، رواج کی نقل کر لی جو کہ شریعت کے خلاف ہے یا بلا ضرورت ہے، تو اس میں ہماری تباہی جو ہے یقینی ہے۔ تو فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تو یہ دو واقعات ہیں، ان پہ میں تھوڑی سی بات کر لوں تو پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ تو پہلے تو آپ دیکھیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان واقعات میں ہمارے لیے، یہ تو شان نزول کے مطابق وہ واقعات ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اب اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ آیا ایسا تو نہیں کہ ہم بھی یہی اعمال ہم سے بھی صادر ہوتے رہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ ہم سے بھی لیا ہوا ہے، اور ہم نے وعدہ کر کے جو ہے اس سے منہ موڑا ہوا ہے۔ پہلے واقعے کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ دیکھو، جب میں نے لیا تم سے وعدہ اور تم پہ پہاڑ اٹھا دیا، پہاڑ کیا، مصیبتوں کا پہاڑ۔ ہمارے شیخ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ بعض وقت انسان پہ مصیبتیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، مصیبت کے وقت اس کو اللہ یاد آتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اس کی فضو دعائیں عریض، لمبی لمبی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے اور لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ وہ اس سے تکلیف ہٹا دیتا ہے تو یہ واپس اپنی پرانی باغیانہ روش پر اتر آتا ہے۔ تو ایک وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا ہوا ہے، یہ ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ آپ جو پڑھ رہے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں،
ایک وعدہ تو آپ نے روز الست کیا تھا، الست بربکم قالوا بلا، لیکن اگر آپ اور ہم مسلمان ہیں تو ایک وعدہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے، یہ کلمہ توحید پڑھ کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. لیکن اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ہم سے یعنی مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا رہتا ہے کہ بھئی اس کو خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، لے لو اس کو، اس میری ہدایت کو تم قبول کر لو اور یاد کرو اس میں جو ہے، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، اس کے عذاب سے، اس کے غصے سے بچ جاؤ. لیکن اس کے باوجود ہم نے منہ پھیر لیا ہے. دوسری جو واقعہ بیان ہوا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اللہ کو تم تو جانتے ہو جو تجاوز کرتے تھے تم میں سے ہفتے کے دن. یعنی دیکھیں سامعین کرام، وہ ہفتے کے دن وہ کام نہیں کرتے تھے، لیکن ایک ہیلا انہوں نے تراش لیا اپنے لیے. ہیلا صرف ایک یعنی بند، ایک لکڑی لگا دی یا کچھ لگا دیا یا مٹی ڈال دی، بند باندھ دیا، باقی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن شریعت کی روح کے حکم کو پائمال کر دیا. یعنی ہفتے کے دن والی مچھلیاں انہوں نے، حکم تو یہ تھا کہ ہفتے کے دن تم نے کوئی کام نہیں کرنا، انہوں نے ہیلا سازی کی. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی آزمائش کی. اللہ تعالیٰ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آزماتا ہے اچھی حالت سے، اس کو ہم اچھی حالت سمجھتے ہیں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں اچھی اور بری حالت میں، یہ آزمائش ہوتی ہے. تو سامعین کرام ایک بات جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اچھی حالت میں بھی ہمیں آزماتا ہے. یعنی مال و دولت کی فراوانی اور دنیا کی فراوانی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کہ بھئی ہم اس کو بھولتے تو نہیں ہیں اور اس کے احکامات سے تو منہ نہیں موڑتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور طریقہ کار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں بری حالت میں اور اچھی حالت یہ آزماتا ہوں. فتنہ آزمائش ہے اس میں. سامعین کرام دنیا تو ہے ہی ساری آزمائش کی جگہ، اور ساری یہ آزمائش ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ سورہ ملک. اس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ دیکھے کون حسن عمل کرتا ہے. تو یہ جو واقعہ ہے، یہ جو مچھلیاں پکڑنے کا، اس میں کیا ہوا تھا تھوڑا سا غور کریں. انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، شریعت کی پابندی کی، ہفتے کے دن کوئی مچھلی نہیں پکڑی، لیکن ایک ہیلا کیا. اب دیکھیں یہ تو انہوں نے سمجھنے کے نام تھوڑا سا توجہ فرمائیں، ایک ہیلا کیا، تھوڑا سا بند باندھ دیا، مچھلیاں نہیں پکڑی. مچھلیاں پھر جہاں اس دن پکڑی جہاں جائز ہوتا تھا مچھلیاں پکڑنا. لیکن اگر ہم اپنی صورتحال کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی قوم کو دیکھتے ہیں، تو یہ تو ہیلہ سازی بھی نہیں کرتے، یہ تو صریح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی میں دیدہ دانستہ مصروف ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں سود کی. ہم سود لے رہے ہیں، بڑے دھڑلے سے لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں، بڑے دھڑلے سے لے رہے ہیں. ہم تو ہیلہ سازی بھی نہیں کرتے، ہم رشوت لے رہے ہیں، علی الاعلان لے رہے ہیں. کہتے ہیں یہ تو وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ داخل مور پیدی، یہ تو ہماری ماں کا دودھ یعنی حلال ہے. ماں کا دودھ تو ظاہر ہے حلال ہوتا ہے، تو رشوت کو آج حلال سمجھا جا رہا ہے. تو سامعین اکرام تھوڑا سا یعنی سوچنے کی ضرورت ہے. یہ مثال کے طور پہ دو میں آپ کو سامنے چیزیں پیش کر رہا ہوں، لیکن تمام چیزوں میں آپ دیکھیں دھڑلے سے وہ کام ہو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے،
اللہ تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اس میں کوئی ہیلہ سازی نہیں ہے۔ انہوں نے تو ہیلہ سازی کی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، لیکن آج بھی ہماری عقلیں جو ہیں وہ مسخ ہو چکی ہیں ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر آج ہم بھی بن گئے ہیں۔ سامعین کرام، ہم نقل تو کر رہے ہیں لیکن سوچتے نہیں، نقل کر رہے ہیں، باطل کی نقل کر رہے ہیں، حق کی نقل نہیں اتار رہے۔ حق کی نقل اتارنی چاہیے، باطل کی نقل نہیں اتارنی چاہیے۔ سامعین کرام، تو بات یہ ہے کہ ہم تو آیات کو یعنی پڑھ کے اس کی تھوڑی سی تفسیر پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یعنی میں اپنی کوئی صفت نہیں بیان کر رہا، لیکن یہی مضمون آپ تفاسیر میں دیکھیں۔ لیکن ہمارے شیخ نے جو تفسیر کی ہے تو تھوڑا سا پھر تقابل کریں، پھر دیکھیں کہ میں نے کون سی بات ایسی کہی ہے جو حقیقت کے خلاف ہے۔ کیا آج ہم ذلیل بندر بن کے نہیں رہے، بغیر سوچے سمجھے باطل کی نقل اتار رہے ہیں؟ یہ تو ایسے الفاظ ہیں جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یقیناً نقل کر رہے ہیں، یقیناً باطل کی نقل کر رہے ہیں، اہل باطل کی نقل کر رہے ہیں، کوئی سوچ ہی نہیں۔ تو ذلیل بندر اور کیا ہوتا ہے کہ وہ تو نقل کرتا ہے، کوئی اس میں عقل ہی نہیں ہوتی۔ تو سامعین کرام، تھوڑا سا سوچنا چاہیے اور قرآن پر گزر نہیں جانا چاہیے۔ اذا تتلى علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہ صما وعمیانا، جب ان پہ رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ اندھے بہرے ہو کے اس سے نہیں گزرتے، اس پہ پڑھتے نہیں ہیں۔ لم یخروا علیہ صما وعمیانا، اندھے بہرے ہو کے اس پہ نہیں پڑھتے۔ اللہ اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ جو میں نے مضمون پڑھا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اب دونوں پہلوؤں سے آپ یعنی دونوں پہلو میں نے آپ کو بیان کر دیے ہیں، شان نزول کے حساب سے اور پھر آج کے حساب سے۔ اب جب ان آیات کی میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں یا یہ آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں، دونوں پہلو مد نظر رکھیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب میں نے لیا تم سے وعدہ تمہارا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، بلند کر دیا تمہارے اوپر پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو کچھ اس میں ہے، اس ہدایت میں، اس کو یاد رکھو، اس کو نہ بھلانا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثم تولیتم، پھر جو ہے تم پھر گئے، واپس ہو گئے، منہ موڑ لیا تم نے، من بعد ذالک، یعنی ان احکامات سے جو تم نے وعدہ کیا تھا اس سے پھر گئے، تولا، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور دیکھو تم تو جانتے ہی ہو، تمہیں تو علم ہے ان لوگوں کے بارے میں جو زیادتی کر رہے تھے ہفتے کے دن، فی السبت۔ یہاں تھوڑا سا اگر رک کے میں ایک مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، یعنی حد سے تجاوز۔ اور اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 61 میں، اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی غصے کی جو وجوہات بیان کی گئی ہیں،
ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یعنی یہ بھی یعتدون ہے، اور وہاں بھی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. تو دیکھیں حد سے تجاوز. بندے کی حد کیا ہے؟ بندگی کرنا. اگر یہ اللہ کی بندگی سے انسان منہ موڑتا ہے تو یہ اس کی حد سے تجاوز کرنا ہے. آپ دیکھیں آج معاشرے میں حد سے کتنے لوگ جو ہیں، اکثریت جو ہے وہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں، اپنے حد سے بڑھ رہی ہے. تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. مجھے تو معلوم ہے نہیں، تم تو جانتے ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتُم، تم تو جانتے. یعنی یہ ایک مشہور واقعہ تھا. جنہوں نے زیادتی کی تم سے ہفتے کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کو کہا کہ تم ہو جاؤ قِرَدَةً بندر، خاسئین ذلیل. اب اس کے معنی آپ کو بیان کر دیے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالَ، پھر میں نے بنا دیا. فَجَعَلْنَاهَا یہ واقعہ میں نے بنا دیا نکال. نکال عبرت لما بین یدیہا، جو لوگ اس وقت تھے، یعنی باقی لوگوں کے لیے میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی نشان عبرت بنا دیا. وما خلفہا، اور جو ان کے بعد آئے. یعنی یہ ایک ایسا مشہور ان کی تاریخ میں ایک مشہور واقعہ تھا. اس سے کوئی تو جو آنے والے تھے، جو بعد آنے والے تھے، ان کے لیے بھی یہ لوگ نشان عبرت بن گئے. یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس واقعے کو میں نے متقین کے لیے نصیحت بنا دیا. موعظہ نصیحت بنا دی. للمتقین، متقین کے لیے. تو بات یہ ہے کہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر واقعے سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے اگر ہم متقی ہیں. یعنی بعض لوگ تو یہ اگر یہ کہیں کہ بھئی یہ تو آپ تم جو کہہ رہے ہو وہ تو اس میں بین السطور نہیں ہے، تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو نصیحت ہے. وموعظہ، اس میں نصیحت ہے متقین کے لیے، یعنی اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور جو نصیحت حاصل کرنی چاہیے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی. ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. نعمان بن بشیر عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ مستقبل کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تم میں دیکھو. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کی باتیں تو نہیں بتا سکتے تھے، یہ بتا رہے ہیں. تو بہرحال اللہ کے دیے ہوئے علم سے اللہ وہ بتا رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے. یہ ایک اختلافی مسئلہ بنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا. یہ کوئی بات ہی نہیں ہے جس پہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. الا لا يعلم الغیب الا لمن ارتضى من رسول، جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اپنے رسول پہ اس کو اللہ تعالیٰ علم دے دیتا ہے. تو دیکھیں اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مستقبل کی باتیں بتا رہے ہیں. تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا نبوت تم میں ہوگی. ثم یرفع اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر نبوت کے طریقے کے مطابق خلافت ہوگی. ماشاء اللہ، جتنا بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا. ثم یرفع اللہ تعالیٰ، پھر خلافت ختم ہو جائے گی. ثم تکون ملکا عادا، پھر بادشاہ ہوں گے چک لگانے والے. فتکون ما شاء اللہ
ان تکون، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بادشاہ ہوں گے. ثم یرفع اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے. ثم تکون ملکا جبریہ، پھر بادشاہ ہوں گے، زبردستی بادشاہ بنیں گے، لوگوں سے رائے نہیں لی جائے گی اور کسی سے پوچھا نہیں جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اسلام کا نظام تو شورائی ہے، پوچھا جاتا ہے، اہل رائے سے، اہل علم سے پوچھا جاتا ہے. ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، یعنی شورا ہے، لیکن شورا عوام سے نہیں ہے، اہل رائے سے ہے. تو فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَن يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ. پھر اس سب کے بعد پھر خلافت آئے گی نبوت کے طریقے کے مطابق. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر صحابی کہتے ہیں کہ فلما قام عمر بن عبد العزیز كتبت الیہ بهذا الحدیث اذکرہ ایاہ وقلت ارجو ان تکون امیر المؤمنین بعد الملک العادل والجبریہ. تو یہ حبیب کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز نے یعنی خلیفہ بنے اور خلافت، یعنی آپ کو پتہ ہے ان کی تاریخ، جب وہ ان کو بادشاہی دی تو وہ مسجد میں آئے اور پھر سب سے رائے لی گئی، اور پھر جو ہے جب سب نے رائے دے دی تو پھر یعنی ان کی، لیکن ان کی جو خلافت تھی تقریباً 2.5 سال تک تھی. تو جب وہ خلیفہ بنے تو میں نے ان کو یہ حدیث لکھی اور میں نے ان کو کہا ارجو ان تکون امیر المؤمنین، کہ آپ وہ امیر المؤمنین ہیں بعد الملک العادل، یعنی ان بادشاہوں کے بعد جو زبردستی والے ہیں، جو چک لگانے والے ہیں. یہ بات میں نے ان کو لکھی کہ میری امید ہے کہ آپ جو ہیں وہ یعنی آپ کا دور خلافت جو ہے اعلیٰ منہاج نبوت ہے. تو یہ یعنی اس کے مصداق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. فسر به واعجبہ. تو حضرت امیر المومنین جو تھے عمر بن عبد العزیز تو وہ خوش ہوئے، واعجبہ، اور تعجب کہ بھئی اچھا ایسی بات ہے. بہرحال ضروری نہیں ہے، یہ تو ایک صحابی کے اپنے اندازے ہیں کہ انہوں نے یہ اندازہ لگایا، لیکن ضروری نہیں ہے. لیکن ایسا ہے کہ یعنی وہ دور جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشأت ثانیہ جو ہے اسلام کی نشأت ثانیہ، اب اس کے حالات پیدا ہو گئے ہیں. اس پہ میں ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اسلام آہستہ آہستہ جو ہے حالات اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ اسلام کی نشأت ثانیہ ہو. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے، لیکن ہوگا وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے. اور ایسی اور احادیث بھی ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں، ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں اپنی کوشش پوری کرنی چاہیے. یہ یعنی اختتامی بات ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.